تو یہ دو چیزیں بندوں کی طرف آتی ہے، احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں ساتھ ہے، احکام کے بھی پابند رہیں اور نعمتوں کے شکر گزار بھی رہیں۔ اس لیے ہم کو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیا کہ نعمتوں میں جو حکم ہے وہ پورا کرو، کہ نعمتوں میں کیا حکم ہے، ہاں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم تمہارے پاس آتے ہیں اس میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے وہ بھی پورے کرو، تو اس سے دین بنے گا اور دنیا کی برکتیں آئے گی۔ کہ جب نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت دیتے ہیں، ہاں، برکت دیتے ہیں، مسائل حل کر دیتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے برکتوں کی وجہ سے، اور بدلہ دیں گے وہ الگ ہے، اس کا جو بدلہ دیں گے نعمتوں کے خرچ کرنے کا وہ الگ ہے، اور ظاہر طور پر کہ اندر سے برکتیں آئے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ذمہ دار ہیں نعمتوں میں بھی کہ نعمتوں میں شکر گزار بنے، اور ہم ذمہ دار ہیں حکموں میں بھی کہ حکموں میں تابع دار بنے، کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا، حکموں میں تابع دار بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی مقصد ہے دعوت کا، یہی مقصد ہے تعلیم کا، کہ تمہارے پاس نعمتیں آئے گی تو شکر گزار بنو گے، اور تمہارے پاس حکم آئیں گے تو تابع دار اور پابند بنو گے۔ تو اس سے بنے گی دین، اس سے بنے گی دینداری، اس سے دینداری بنے گی، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی میں دیندار بنو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو کہا کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ، ہاں، یہ کہا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ دین کی ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت والی بنائے، اللہ کے اطاعت اور تابع داری میں رہے، یہ ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت قائم کراوے۔ اطاعت یعنی زندگی کا ہر پہلو وہ حکموں کے ساتھ ہو، نافرمانی کے ساتھ نہ ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو، جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو۔ آدمی کے پاس حالات آتے ہیں، جی ہاں، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی راحت میں ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ چار حالتیں عام طور پر زندگی میں چلتی رہتی ہے، چار حالتیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ راحت میں ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اور کبھی وہ اللہ کے اطاعت اور پابند اور اس کی تابعداری میں ہوتا ہے، اور کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے۔ ان چار حالتوں سے انسان خالی نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان چاروں حالتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ نے راحت دی ہے، راحت میں راحت کا دین، راحت میں راحت کا دین، کہ اللہ نے ہم کو راحت دی ہے تو یہ راحت کا دین اختیار کرو، یہ جتنا زیادہ کر سکتے ہو اس کا کرو۔ فرائض میں تو زیادتی ہوگی نہیں، وہ تو محدود ہے، لیکن اپنی طرف سے نوافل میں، دوسری عبادتوں میں زیادہ کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ تم کو راحت دے تو پھر اپنا کام بڑھاؤ۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا مقابلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی۔ یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بناوے، ہمارے مسائل حل کرے تو ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ یہ نہیں کہ حالات کے آسانی سے فائدہ اٹھا کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے حالات اچھے بنائے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی اچھی حالت دکھاؤ۔ اس لیے کہا اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذاکر بنوں، میں تیرا شاکر بنوں، اور میں تیری عبادت کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیے حالات کی وجہ سے، کہ زندگی میں حالات بھی آئیں گے اور حالات کی وجہ سے کیا کیا کرنا ہے، تو یہ کرنا ہے کہ حالات آئیں کہ اپنے آپ کو ذاکر بھی بناؤ، اپنے آپ کو شاکر بھی بناؤ، اور اچھے سے اچھی عبادت کرو۔ اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے اور حالات میں ناگواری ہے تو کہ حالات میں ناگواری ہے تو پھر اس کے بعد
اس کے اندر کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر صبر کرے اور اپنے اوپر قابو کرے. کہ اللہ نے یہ حال تھوڑی دیر کے کوئی بیمار ہو گیا, تنحال ہو گیا, تو یہ حالات آتے ہیں. تو حالات جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں, دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی خوشحالی سے امتحان لیتے ہیں اور کبھی بدحالی سے امتحان لیتے ہیں. جی ہاں, وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات, کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے ناگوار حالت میں بھی اور ہم نے ان کو آزمایا ہے اچھے حالت میں بھی. کبھی اچھے حالات دے کر آزماتے ہیں, مال, اولاد, تندرستی, عزت, مرتبہ, یہ سب دیتے. تو اس وقت کیا کریں کہ اس وقت اپنے شکر گزاری کو زیادہ کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے کہ نعمتوں میں شکر گزاری نہیں ہوئی ہے تو خطرہ ہے کہ نعمتوں پر زوال آوے, نعمتوں پر زوال آوے. ہاں, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں پر زوال آنے سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ نعمت پر زوال نہ آوے, نعمتیں باقی رہے. ہاں تو کام بنے گا, اور نعمتوں پر زوال آیا تو اس لیے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمت پر زوال آوے, کہ نعمت پر زوال نہ آوے, تندرستی آوے, مال آوے, سب آوے. کیوں؟ یہ نعمتوں میں کام کرنا آسان ہے. جی ہاں, وہ نعمتوں میں زوال آیا تو مشکل ہے, اس لیے کہ نعمت میں زوال نہ آوے. ہاں, نعمتوں میں میری مدد فرما تاکہ نعمتوں میں میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں. ہاں, اور جو نعمت آئی ہے اس نعمت کا میں حق ادا کروں. تو یہ سب چیزیں میرے دوستو ہم کو تعلیم دی ہے. کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو, اور اپنے حالات میں اپنے حالات کا دین اختیار کرو, کہ جو حال آوے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو. تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے وہ اسی لیے ہے. تیسرا نمبر کون سا ہے؟ علم و ذکر. ہاں, یہ تیسرا نمبر ہے, اس کی ہمارے اندر کمی ہے. ہاں, اس کی ہمارے اندر کمی ہے. اور علم و ذکر اتنا ضروری ہے جتنا ریل کی پٹری ریل کے لیے ضروری ہے. بغیر پٹری کے ریل چلے گی کہ نہیں چل سکتی؟ ریل کے لیے ریل کی پٹڑی, تو پٹری کے لیے ریل اور ریل کے لیے پٹڑی. پٹری دوسرے کام میں نہیں آئے گی اور ریل دوسرے کا چلے گی نہیں. تو ان دونوں کا جوڑ ہے, ریل کا پٹڑی کا. مسلمان کی زندگی ریل کی طرح سے ہے, اس کی پٹڑی علم و ذکر ہے. ہاں, کہ کسی حال میں بھی مسلمان کی زندگی علم و ذکر سے خالی نہیں ہوگی جیسے ریل پٹڑی کے بغیر نہیں ہوگی اور پٹڑی ریل کے بغیر نہیں ہے. ہاں, یہ تیسرا نمبر ہے. اور تیسرے نمبر میں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے, ورنہ اس کام کو تو 100 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال پورے ہو گئے, اوپر ہو گیا, اوپر ہو گیا 100 سال سے. مگر یہ علم و ذکر کی کمی نے کام کو پیچھے کر دیا ہے.